السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جنگ احد کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ 7 شوال سن 3 ہجری کو احد پہاڑی کے پاس وہ مشہور جنگ ہوئی جس کو جنگ احد کہتے ہیں، جس میں کفار مکہ نے 3000 فوج کی جمعیت سے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو مشورہ کے بعد خدا کے نام پر 700 مسلمان مقابلہ کے لیے نکلے۔ پہلے تو عبداللہ بن ابی منافق بھی 300 کی فوج مسلمانوں کے ساتھ لے کر چلا تھا، مگر پھر غداری کی اور راستے سے ہی واپس ہو گیا۔ مسلمان اس بے سر و سامانی میں تھے اور کافروں کے پاس 700 زرہیں تھی، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ تھے۔ جوش کی یہ حالت تھی کہ 14 عورتیں بھی قومی ترانہ پڑھنے کے لیے ساتھ آئی تھی۔ بہرحال فوجیں ترتیب دی گئی۔ مدینہ کے قریب احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے، اور چونکہ یہ لڑائی اس مقام پر ہوئی تھی اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ اسلامی لشکر کے سردار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر لشکر کفار کا سردار ابو سفیان تھے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس حملے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ ہی میں رہتے تھے، انہوں نے تمام حالات لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ نے فوراً 2 آدمی تحقیقات کے لیے روانہ کیے، جنہوں نے آ کر خبر دی کہ کفار کا لشکر مدینہ کے پاس آ پہنچا اور عینین مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ چونکہ شہر پر حملہ کا خوف تھا، لہذا اطلاع پاتے ہی شہر کے ہر طرف پہرا بٹھا دیا گیا۔ پھر صبح کو صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر۔ تو یہ ہوا کہ مقابلے کے لیے باہر نکلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 700 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقابلہ پر پہنچے تو دونوں طرف سے صفیں مرتب کی گئی۔ چونکہ احد پہاڑ اسلامی فوج کی پشت پر تھا اور اس طرف سے حملہ کا خطرہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو وہاں کھڑا کر دیا اور یہ تاکید فرمائی کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا افسر مقرر فرما دیا۔ لڑائی شروع ہوئی اور گھمسان لڑائی دیر تک رہی۔ جب فوجیں کچھ ہٹی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور قریش کی جماعت بچھڑ گئی تھی۔ مسلمان آگے بڑھے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ پہاڑی والا دستہ بھی یہ دیکھ کر جھپٹا۔ ان کے سردار نے ان کو بہت روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یاد دلائی، مگر یہ جواب دیا کہ جب فتح ہو گئی تو اب کیا خوف۔ مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ چند آدمی بدستور پہاڑی پر رہے۔ خالد بن ولید قریش کے بڑے جرنیل تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً ایک دستہ لے کر پہاڑی پر پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی ماندہ ساتھیوں نے بھی جگری سے مقابلہ کیا، مگر آخرکار شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خالد بن ولید اپنے دستہ کے ساتھ پشت کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ سامنے کی طرف سے بھاگتے ہوئے کافر بھی ٹھہر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بیچ میں آ گئے اور دونوں طرف سے کافروں کا ایسا سخت مقابلہ ہوا کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی میں شہید ہو گئے، لیکن فوراً ہی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا۔ ایک وحشتناک نظارہ۔ خبر یہ مشہور ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے اسلامی فوج میں اور بھی مایوسی چھا گئی۔ بڑے بڑے بہادروں نے ہتھیار ڈال دیے، یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مشتاق آنکھ
اس قبلہ مقصود کے نظارہ سے مشرف ہو گئی، جس کا دیدار آج تمام مسلمانوں کی آنکھوں کے لیے آخری تمنا بنا ہوا تھا۔ مشتاق دیدار کا تڑپتا ہوا دل برداشت نہ کر سکا، بے اختیار ایک آواز نکلی، مسلمانوں مبارک ہو، تمہاری گردنوں کے مالک، سروں کے تاج اور روحوں کے آقا خیریت سے ہیں۔ اس مبارک آواز کا سننا تھا کہ بے جان مسلمانوں کی روحوں میں پھر روح آ گئی۔ ایک تازہ زندگی کی لہر نے مایوسیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اکھڑے ہوئے قدم جم گئے۔ سرفروش صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مالک کی طرف دوڑے، مگر ساتھ ہی اس خبر نے کفار کے حملہ کا رخ سب طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا۔ پے در پہ حملے شروع ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اسی دوران میں جبکہ ایک مرتبہ کفار کا حملہ بہت سخت تھا، شاید و جہاں کی زبان مبارک سے یہ ارشاد صادر ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ فوراً 5 گردنیں جھکی، جن میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے قدموں پر نثار ہو گئے۔ مگر قریش کا مشہور بہادر عبداللہ بن کمیہ گھات لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی گیا۔ چہرہ انور پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے خود کی 2 کڑیاں روئے مبارک میں گھس گئی، ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا۔ صحابہ نے اس کو لے لیا۔ زخمی آفتاب سے خود کی کڑیاں نکالنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے، مگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دی، خدا کے لیے اس خدمت کا موقع مجھے عنایت ہو۔ کڑیاں اس قدر گڑی ہوئی تھی کہ ہاتھ سے نکالنا مشکل ہوا۔ دانتوں سے ایک کڑی نکالی، جس سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت گر گیا۔ دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کا شوق شہادت ابھی سیر نہ ہوا، انہوں نے پھر قسم دے کر فوراً ہی دوسری کڑی بھی دانتوں میں لے لی، جس سے نکالنے کے ساتھ دوسرا دانت بھی نظر کر دیا۔ لیکن مشتاق شہادت چہرہ انور کی 2 کڑیوں کے مقابلہ میں 2 دانتوں کو کیا سمجھ سکتا تھا؟ کفار کا حملہ اس حالت میں بھی کم نہ تھا، لیکن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کی تلواروں اور تیروں کو اپنی پشت پر اور پہلوں پر لے رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہلو تیروں اور تلواروں کے سامنے کر دیا تھا، چنانچہ ان کا ہاتھ کٹ کر گر گیا تھا، لیکن وہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جو مست نظارہ کے بدن سے گر گیا۔ بعد میں دیکھا گیا تو جانباز حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر 70 زخم تھے۔ بخت کفار حسد اور بغض کی آگ تیروں اور تلواروں سے برسا رہے تھے، اور خبیث کینہ کی خونی پیاس بجھانے کی طرح کوشش کر رہے تھے، مگر جو نبی عام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس کی رحم پر اور زبان اب بھی اس دعا میں مشغول تھی، اللہم اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف فرما، وہ جانتے نہیں۔ خون کے فوارے چہرہ انور سے جاری تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری احتیاط فرما رہے تھے کہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے، ورنہ خدا کا قہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کا بدلہ لے لے گا اور ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کافر 22 یا 23 مرے۔